سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 مئی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر کے جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ کے خطرے سے بچا لیا۔ سیز فائر کے اس اعلان کا پاکستان نے خیر مقدم کیا، جبکہ بھارت نے اس سیز فائر کو اپنی فتح کے طور پر اجاگر کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ یہ سیز فائر ٹرمپ نے نہیں کرایا، بلکہ یہ سیز فائر پاکستان کی درخواست پر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ بار بار سیز فائر میں امریکہ کے کردار اور مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دے کر بھارتی قیادت کی منافقت کا پردہ چاک کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ٹرمپ کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی۔ ٹرمپ کو اسرائیل کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، اور اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس 3 روزہ جنگ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرونز کا بھرپور استعمال کیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف بھارت کی جنگی منصوبہ سازی میں اسرائیل ماہرین کا اہم کردار تھا، اور وہ خود بھارت میں موجود رہے۔ پاکستان کے کئی اہم دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان کا اصل مقابلہ بھارت سے نہیں بلکہ اسرائیل کے جنگی دماغوں سے تھا۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں بھارت اپنے دماغ سے نہیں بلکہ اسرائیل کے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ بھارت کو یقین ہے کہ جس طرح اسرائیل نے غزہ کو برباد کر دیا، اسی طرح پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج بھی پاکستانیوں کی بڑی اکثریت ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے کہ ٹرمپ نے سیز فائر تو کروا دیا، لیکن کیا یہ سیز فائر قائم رہے گا؟ کیا بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے گا؟ 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد سے بھارتی حکومت کی حکمت عملی کا تجزیہ کیا جائے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے راستے پر چل رہے ہیں۔ نیتن یاہو امریکہ کے اتحادی اور ٹرمپ کے دوست ہیں، لیکن اقوام متحدہ اور امریکہ نے جب بھی انہیں مظلوم فلسطینی بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے روکا، انہوں نے ان دونوں کی سنی انسنی کر دی۔ جب بھی پاکستان نے تجویز پیش کی کہ پہلگام حملے کی نیوٹرل ماہرین سے تحقیقات کروا لی جائیں تو بھارت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بھارت ہر صورت میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر پاکستان پر حملہ کر کے بھارت نے خود اپنی رسوائی کا سامان پیدا کیا۔ اب ایک طرف پاکستان کے ہاتھوں میں رسوائی ہے اور دوسری طرف کھپت عظمت اسرائیل کی طرح بھارت کو دنیا میں اپنی رسوائی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اپنی عظمت کے کھپت میں مبتلا ہے، اور ہر قیمت پر پاکستان کو صرف نیچا نہیں دکھانا چاہتا بلکہ پاکستان کو غزہ بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل بھی پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ ایک تو پاکستان نے اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی کا کھانا خراب کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ کچھ پرانے حسابات چکانے ہیں۔ اسرائیل نے 1948 میں پاکستان سے درخواست کی تھی کہ اسے تسلیم کر لیا جائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس نے اسرائیل کی ایئر فورس کو عبرت کی مثال بنا دیا۔ ان دونوں جنگوں میں پاکستان ایئر فورس نے جو تجربہ حاصل کیا، اسے بعد میں پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی ہوابازوں نے اسرائیلی ہوابازوں کے پیغامات سننے کی کوشش کی تو وہ آپس میں پنجابی بھی بولتے تھے، جس سے شکر گزار کہ انہیں بھارتی ایئر فورس کی خاموش مدد حاصل ہے۔ 19 اپریل 1974 کو پاکستانی ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار کی 2 اسرائیلی جنگی جہازوں سے ڈاگ فائٹ ہوئی۔ اسرائیلی معراج طیاروں نے پاکستانی ہوابازوں کا ریڈار سسٹم جام کر دیا، لیکن پاکستانی ہواباز نے پسپائی کی بجائے مقابلہ کیا اور اسرائیل جہاز کو دمشق کی فضا میں مار گرایا۔ ایئر کمانڈ عبدالستار کو اسرائیلی جہاز گرانے پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 17 جرأت سے نوازا۔ بعد ازاں 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو ایم عالم شام میں بطور انسٹرکٹر خدمات انجام دیتے رہے۔ ایم عالم کا اصل نام محمد محمود عالم تھا، اور ان کے والد محمد مسعود عالم یہ نام محمود غزنوی کی وجہ سے انہیں دیا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اسکواڈ لیڈر زید یعقوب عامر کی کتاب ایئر کمانڈ ایم عالم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 2025 میں پاکستان ایئر فورس نے وہی تاریخ دہرائی جو 1965 میں
عالم نے رقم کی تھی۔ فرق یہ تھا کہ عالم نے F-86 امریکی سائبر سے 1 منٹ میں 5 بھارتی جہاز گرائے، اور 2025 میں پاکستانی ہوابازوں نے چینی ساختہ جہازوں سے دنیا کی جدید ترین رافیل طیاروں کا ریڈیو اور ریڈار سسٹم جام کر کے ان کی شان و شوکت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ لاہور کا عالم روڈ اور میاں والی کا PAF عالم بیس ہمیں یہ سیروں کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے 1965 میں آدم پور ایئر بیس تباہ کیا۔ 2025 میں پاکستانی ایئر فورس اور آرمی نے مل کر ایک دفعہ پھر آدم پور ایئر بیس پر نصب S-400 روسی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا۔ 1965 میں پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل نور خان خود اپنے جہاز میں پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع کرتے رہے، اور 2025 میں بھی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو خود جنگی پروازوں میں شامل رہے۔ ہمیں کسی میں شک نہیں رہنا چاہیے کہ بھارت دراصل اسرائیل کے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے خلاف جارحیت میں پانی کو ہمیشہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے پس منظر میں بھی آپ کو دریائے اردن اور ہولے جھیل کے پانی پر جھگڑا نظر آئے گا، اور 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے پیچھے بھی آپ کو فلسطینیوں کے واٹر سسٹم پر اسرائیل کے بار بار حملے نظر آئیں گے۔ 2022 میں اسرائیل نے غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر فلسطینیوں کو پیاس سے مارنے کے لیے ان کے کنوؤں میں زہر گھولا اور پانی کی پائپ لائنوں کو تباہ کیا۔ پانی کا بطور واٹر بم استعمال کرنے کی حکمت عملی بھارت نے اسرائیل سے سیکھی۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کرنا پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہذا میری نظر میں سیز فائر صرف پاکستان نے کیا ہے، بھارت نے نہیں کیا۔ بھارت کا پاکستان پر حملہ بدستور جاری ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھارت کی واٹر ٹیررزم کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ابھی تک صرف اپنا دفاع کیا ہے، کوئی جارحیت نہیں کی۔ اگر بھارت نے دریائے چناب اور جہلم کا پانی بند کرنے کی کوشش بند نہ کی تو ان کے دریاؤں پر بنائے گئے بھارتی ڈیموں کو تباہ کرنے کا عالمی قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو دکھا دیا کہ پاکستان اور غزہ میں فرق ہے، آئندہ بھی یہ سب بتانا اور دکھانا ہوگا۔